بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے، بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، فارغ ابھی نہیں ہوئے اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے، بانوں کے اس بیان سے گھبرا شاہ آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدیں، بچے کو رکھ کے ہاتھوں پا چلائے شاہدیں، یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھا شاہدی، کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، یہ سن کے ہوئے ملا نے اٹھا یا کمان کو، تاکہ خطا شیان ننھی سے جان کو، مارا خدا کے شاہ کے ابرو کمان کو، ہے مٹا یا بانوں کے ناموں نشان کو، چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان دی، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، گہوارے سے حسین جو اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وهو أحسن الخالقين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعويل العدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين درود پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، عشرہ اولیٰ کے اس عنوان سے کہ جس کو صفات مومن قرآن و معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں قرار دیا گیا، مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور سورہ مبارکہ مومنون کی یہی آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں روزانہ تلاوت کی جا رہی۔ بہت طول و تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تشریح اور اس آیت کے معنی کو واضح کیا گیا، اور کل تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں جو اس کی پہلی آیت میں اس بات کی نوید و خوشخبری سنائی کہ یقیناً مؤمنین نجات یافتہ ہے، یہ شرط اور مشروط کے ساتھ مقید ہے۔ اور اس کی وضاحت اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو میں اس سفر نامے سے، اس واقعے سے کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا انتہائی مشہور سفر نامہ ہے کہ 8ویں امام کو مامون کی جانب سے جبراً مدینے سے طلب کیا گیا۔ امام اس سفر پہ خراسان کے لیے روانہ ہوئے، اور مشہور راستے سے ہٹ کر امام کو لایا گیا۔ اس بات کا خدشہ تھا مامون کو کہ کہیں راستے میں ان علاقوں میں کہ جہاں امام کے چاہنے والے موجود ہیں، حملہ کر کے کسی طریقے سے امام کو ہم سے لے نہ جائے، کہ جس کے نتیجے میں جس مقصد کے خاطر امام کو بلایا جا رہا تھا وہ مقصد پورا نہ ہو پائے۔ غیر مشہور راستے سے ہوتے ہوئے، اور یہ سفر نامہ تاریخ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور کئی واقعات ہیں، کئی معجزات ہیں جو اس سفر نامے کے اندر پیش آئے۔ بالخصوص مومنین جب ایران کے سفر پہ زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آج کل حالات جدا ہو چکے ہیں، مومنین اس اعتبار سے بھی تکلیف میں ہیں، اور واقعاً یہ تکلیف ہے کہ ان مقدس مقامات تک جہاں پر آنا جانا، معصومین علیہ السلام سے توسل کرنا، اپنے ایمان کو مزید تازگی بخشنا
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ محبت کے ثبوت کے طور پر مومن پہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ مقدس مقامات پر جائے اور ان زیارتوں سے مشرف ہو۔ اب وہ ان حالات کی وجہ سے، بالخصوص وہ افراد کے جو ملک سے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا جانا چاہتے ہیں، مشکلات میں آ چکے ہیں، ویزے کی مشکلات ہے، سفر کی مشکلات ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اسی فرش عزا کے صدقے میں کہ ان مشکلات کو آسان فرما، پھر تمام مومنین کو دوبارہ ان مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل فیضان محترم، اس مقدس مقام کے لیے جب زیارت پہ جاتے ہیں تو آپ نیشاپور پہنچتے ہیں، قدمہائے امام مبارک علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ اسی سفر کے معجزے میں سے اور کرامتوں میں سے ایک ہے۔ سن آباد کے اندر وہ جو ایک پہاڑ تھا کہ باقاعدہ اس پہاڑ سے وہاں کی جو آبادی تھی برتنوں کو بناتی تھی، اس نے شکایت کیا کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کی مٹی یا اس کے جو پتھر کے اندر ایک سختی ہے، امام کی برکت سے اس پتھر کی مٹی کے اندر نرمی پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے چشمہ ہے جو آج بھی، یعنی یہ واقعہ ہے سن 200 صدی ہجری کا اور آج 1442 ہجری آ چکی، آج بھی پانی اسی آب و تاب سے معجزن ہے کہ جس طریقے سے 8ویں امام نے جب اس کو جاری کیا تھا تب معجزن تھا۔ یہ معجزہ ہی ہے، یہ کرامت ہے امام رضا علیہ السلام ہے۔ اسی میں جب امام نیشاپور پہنچے تھے تو مرحوم علامہ سید شاہ جوادی انتہائی خوبصورت انداز میں اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب اللہ کے رسول 28 ہجری 28 سفر سن 11 ہجری کو اپنے بستر پر موجود تھے اور اپنے اطراف میں موجود لوگوں سے قلم و دعوات کا تقاضا کیا تھا۔ وہ رسول کہ 23 سال جس نے زحمتیں برداشت کی، وہ رسول کہ جس نے کئی جنگوں کے اندر اپنی جان کو خطروں میں ڈالا، جس کی قیادت میں حج کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد جن کے خطبوں کو سننے والی، اور وہ رسول اپنے وقت آخر میں قلم دعوات کو طلب کرتے ہیں فقط ایک وصیت کو لکھنے کے لیے، تو نعوذ باللہ پاس بیٹھے ہوئے وہ سو کولڈ مسلمان، میں سو کولڈ مسلمان ہی کہہ سکتا ہوں اس کو، کیونکہ میں نہ ان کو یقینی مسلمان کہہ سکتا ہوں اور نہ کسی اور تعبیر سے کرنا اس وقت ممبر سے مناسب نظر آتا ہے، لیکن وہ سو کولڈ مسلمان اللہ کے رسول کو کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم جیسی ذات کے لیے پروردگار عالم نے کوئی مقید نہیں کہتا زمانہ، فرما وما ینطق عن الہوا ان ہوا وحی یوحا، نہ بچپنے کی قید، نہ بڑھاپے کی قید، نہ بیماری کی قید، نہ صحت کی قید، جب بھی ہمارا نبی کلام کرتا ہے وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تقاضا وحی الہی تھا کہ اللہ کے رسول نے طلب کیا، مگر سامنے سے جواب آیا کہ نعوذ باللہ یہ بیماری میں یہ ہذیان بک رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو قلم و دعوات نہ دیا گیا۔ فرمایا یہ تقدیر نے انتقام لیا تھا ان سے کہ اب جب 8ویں امام پہنچے نیشاپور کے دروازے پر تو 24,000 قلمدان موجود تھے فرزند رسول سے لہجہ رسول میں حدیث رسول کو سننے کے لیے، اور کہا ایک مرتبہ ہر ایک کا پرزور یہ فرمائش تھی کہ اللہ کے رسول کے فرزند سے کہ آپ کچھ کہیں، کچھ ارشاد فرمائیں، ہم اسے نقل کرنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا، فرزند رسول نے 8ویں امام نے محمل سے پردہ ہٹایا اور ایک مرتبہ کہا مجھ سے میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے ان کے والد محترم امام ششم نے، ان سے ان کے والد محترم امام پنجم نے، امام پنجم سے ان کے والد محترم امام سجاد نے، امام سجاد سے ان کے والد محترم سید الشہداء امام مظلوم نے، سید الشہداء نے اپنے والد محترم مولا کائنات امیر المؤمنین سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے سید الملائکہ جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ میں یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اب ملائیے اس جملے کو قد افلح المؤمنون کے ساتھ کہ کہا کہ مومنین یقیناً نجات یافتہ ہو گئے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سند جو حدیث قدسی کہلاتا ہے، اور امام غزالی کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہ سلسلہ سند ہی جسے سلسلۃ الذہبیہ کہا جاتا ہے، اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے اور وہ شفا یاب ہو کے صاحب عقل ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ یہ وہ سلسلہ ہے، وہ سلسلہ عصمت و طہارت ہے جو چلا ہے 8ویں امام سے اور پہنچا ہے پروردگار عالم تک۔
اس سلسلے کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ کیا فرمایا امام نے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی یہ خدا کا کہنا ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ یہ عذاب سے امان پانا ہی تو افلاح نجات ہے، اسی کو تو نجات کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اس کے بعد امام کی سواری آگے بڑھی اور تاریخ بتاتی ہے کہ اب لوگوں نے نہیں، امام نے اپنی محمل کے پردے کو ہٹایا، بکا بشرطہا و شروطہا و انا من شرطہا، کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے جو میں نے آپ سے گفتگو کے ابتدا میں کہا، قد افلح المؤمنون بشرطہا و شروطہا، یہ اس کی تفسیر کے اعتبار سے کہا، اور اس کی تائید کے طور پہ آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دی کہ 8ویں میں نے فرمایا کہ اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، ورنہ اللہ کے رسول نے بھی یہی اعلان کیا تھا اپنی ابتدائی رسالت میں، جب مکے کی گلیوں میں اللہ کے رسول تبلیغ رسالت کے لیے سرگردہ گھوم رہے تھے تو یہی تو نعرہ و شعار تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، وہی فلاح، نجات پا جاؤ گے۔ عزیزان محترم، تو ہر جگہ نجات کی ذمہ داری لی گئی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو جاؤ، مگر سوال یہ ہے کہ صاحبان ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صاحبان ایمان ہونے کا مطلب سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 109، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان کا مطلب ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال خدا کے سپرد کر دینا۔ اور خدا نے کیا خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے، ضرورت نہیں تھی، علامہ نقن فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، علامہ نقن نے تو کسی اور انداز سے فرمایا کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کبھی خریداری کا تذکرہ کرتے ہیں تو بغیر بیچنے والے کی رضامندی کے بغیر خریداری ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گھر خرید لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچنے والا مالک آپ کو بیچنے پہ راضی ہوا تو خرید لیا۔ کہا ہم نے کب بیچنے کا معاہدہ کیا ہے کہ جس کی بنا پہ پروردگار عالم اس خریداری کا تذکرہ اپنے کلام میں کر رہا ہے؟ بھائی کوئی ایک آیت تو ایسی دکھا دو کہ جس میں ہم نے یہ کہا ہو، یعنی ہماری طرف سے بھی ادعا ہو، آدم سے لے کر تا قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مومنین کی جانب سے پروردگار اس خریداری کا اعلان کر رہا ہے، مگر کسی آیت میں نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کسی مومن نے بھی کہا ہو کہ پروردگار میں نے بیچا بھی۔ اذان کے احترام میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے۔ تو بات کی جا رہی تھی عزیزان محترم کہ تقاضۂ ایمان سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ اس توبہ کی اگر آیت کو آپ دیکھیں کہ اس میں پروردگار عالم اس بات کا اعلان کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے کسی ایسی چیز کی کہ جو آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ واقع ہو چکا ہے، اور علامہ نقن یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت بھی تو ہو کہ ہم نے فروخت کیا ہو، تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں نے خرید لیا۔ اچھا، یہ انتہائی نزاکت ہے پروردگار عالم کی، ورنہ وہ خدا جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے حکم کے بغیر پوری کائنات نہ بنی ہے اور نہ ہم میں سے کوئی پیدا ہوا، ہم میں سے ہر ایک ویسے ہی اس کی ملکیت میں ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر فضل ہے کہ سب کا کچھ اس کا ہو کر بھی وہ ہم سے خریداری کا اعلان کر رہا ہے، ورنہ اس کو ضرورت نہیں کہ وہ ہم سے خریداری کا اعلان کرے، وہ کہہ دے کہ ہم ہیں اس کے، ہم مانے نہ مانے ہم اسی کے ہیں۔ یہ پوری کائنات، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جبراً پروردگار عالم کی نہ فقط خلق ہوئے، ہم اپنے خلقت کے اندر پروردگار عالم کے کن کے محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کی خدمت میں مولا کائنات اپنے اس دور میں جو دور مصیبت تھا، جو دور زحمت تھا، جو وہ دور تھا کہ جس میں علی واقع اس کیفیت میں کرب میں تکلیف میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جب گھر پلٹ کر آتے تھے تو سیدہ دروازے پر خاص استقبال کر کے سلام کیا کرتی تھی۔ سیدہ ویسے بھی سلام کیا کرتی تھی، گھر میں آنے والے کے لیے سلام کرنا مستحب ہے، مگر سیدہ سلام کیا کرتی تھی۔ علماء فرماتے کہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب کوئی علی کو سلام کرنے والا بھی نہیں رہا۔ یہ ظلم تواقع ہے کہ وہ کہ جس کی تلوار کی جوہر، جس کا نام مکے کی، مدینے کی، حجاز کی، کیسر روم کے دربار تک کے اندر سنی جا رہی تھی، جس کی تلوار کی جھنکار، آج مسلمان اسے اس گلی کو ترک کرتے تھے کہ جس گلی سے علی گزر رہے ہو کہ علی کو سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ اس کیفیت میں تنہائی کی علی باغ میں کام کر رہے تھے، کہیں سے ایک شخص ایک مرتبہ علی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سختی کے اندر ہے علی، نہر کو کھود رہے ہیں، اس موقع پہ علی سے سوال کرتا ہے، عام آدمی ہوتا تو واقعاً اس وقت اسے جھڑک دیتا،
مگر اس سخت گرمی اور سختی کے اندر بھی علی سے آ کے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ علی ہم مجبور ہے یا مختار؟ ہم مجبور ہے یا مختار؟ اور بہت خوبصورتی سے مولا کائنات نے اسے سمجھایا، کہا اچھا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. جیسی کیفیت جیسا شخص ویسا جواب دیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، ایک جواب چھٹے امام نے ابن ابی العوجہ کو دیا تھا اور ایک انداز امام اعظم کے سامنے بہلول کا تھا. لہٰذا امام نے اس سے کہا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. فرمایا اتنے تم مختار ہو. کہا اچھا اپنی دوسری ٹانگ اٹھاؤ. کہا مولا نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. کہا اتنے مجبور ہو. یعنی انسان سارے معاملات میں مختار نہیں، سامرے معاملات کے اندر مجبور نہیں. تو نہ اپنے آنے میں مختار ہے نہ اپنے جانے میں مختار ہے. اپنی پیدائش کے اندر اسے اس بات کا حق نہیں کہ کہاں پیدا ہو، کس علاقے میں پیدا ہو، کس خاندان میں پیدا ہو، کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو. اسی لیے چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں کہتے ہیں یہ بھی مقام شکر ہے کہ پروردگار تو نے اس گھر میں پیدا کیا جو تجھ پر ایمان لانے والوں کا تھا. یہ شکر ہے عزیزان محترم، اور ہم نہیں اس کی قدر کرتے. واقعاً جن گھرانوں کے اندر یہاں جو پلٹ کر آتے صاحبان ایمان کی جانب اور کفر سے ایمان کی جانب، چاہے کوئی بھی کیفیت، تو میں یہ کہوں گا کفر سے ایمان کی جانب آتے ہیں، یہ کمال ہے ان کا. اس اعتبار سے ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایسی جگہ پر پیدا کیا. اب ہمیں اس سے اوپر اپنے کمال کو بڑھانا ہے، اسی لیے ہمارا حساب جدا ہوگا، اس کا حساب جدا ہوگا. تو بس عزیزان محترم، تو ہمارا دنیا میں پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کہاں مریں گے یہ بھی اختیار میں نہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں فقط اشارہ کروں گا، اس واقعے کو سنانا نہیں ہے. حضرت سلیمان کے دربار کے اندر وہ شخص موجود تھا، ملک الموت بھی موجود تھا اور عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. حضرت سلیمان نے کہا تم اس شخص کو اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کی روح مجھے قبض کرنی ہے، مگر یہاں نہیں، وہاں قبض کرنی ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچے گا. اچھا یہ گفتگو ملک اور حضرت سلیمان کے درمیان ہو رہی ہے. یہ بندہ تو نہیں سمجھ رہا، مگر اس کے دیکھنے سے اتنا ڈر گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کو کہنے لگا آپ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا رہے مجھے اس سے وحشت ہو رہی ہے، اور وہیں پہنچا دیا جہاں حضرت اسرائیل کو اس کی روح قبض کرنی تھی. تو کہنے کا مطلب ہی کہ کبھی کبھی اسرائیل بھی پریشان ہوتا ہے. پروردگار عالم جہاں اس کی روح قبض کرے گا، جس انداز سے قبض کرے گا، آیا واقعی ایسی روح بھی قبض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر اس ملک کو بھی نہیں پتا کہ حکومت پروردگار عالم کتنی وسعت رکھتی ہے. اس کی حکمت وہی سمجھتا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، نہ ہم اپنے آنے کے اوپر مختار ہے نہ اپنے جانے پہ مختار ہے. یہ کل بیچ کی زندگی کی جس میں کچھ اختیارات ملے، جس پر انسان اتنا نازا ہے، اور خدا نے بھی انسان کو ناز کرنے دیا کہ تو ناز کر، مگر اسی نازا کی کیفیت میں اگر تو ہمارا ہو جائے گا تو ہم تجھے نجات کی ضمانت دیں گے. ہم تجھے نجات کی ضمانت دیں گے. مانگا کیا ہے پروردگار عالم نے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر صرف اتنا مانگا ہے کہ جو کچھ کر تیرے اختیار میں ہے، مگر کسی جگہ پر حکم عدولی پروردگار عالم نہ کر، نافرمانی پروردگار عالم نہ کر. یہی مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ تم میری مدد کرو. یعنی علی جیسا کائنات کا مشکل کشا اپنے چاہنے والوں کو کہتا ہے تم میری مدد کرو حرام الہی سے بچنے کے ذریعے. عجیب انداز ہے مولا کائنات کا، حرام الہی سے بچنے کے ذریعے. اور اس خطبے کے اندر بھی وہی انداز اپنایا تھا کہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، کہ جب پیغمبر اکرم کہہ رہے قد اقبل الیکم شہر اللہ انفاسکم تسبیح نومکم عبادہ دعاؤکم مقبولہ، تمہاری طرف خدا کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو گزر چکا ہے. میں آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ گزر چکا ہے. پیغمبر اس وقت شعبان کے مہینے کے آخری جمعے میں تھے. فرمایا تمہاری طرف خدا کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، تمہاری سانسوں کا نکلنا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. ایک آیت کا پڑھنا کتنا لطف ہے خدا کا اس وقت ماہ رمضان کے مہینے. ایک آیت کا پڑھنا کل قرآن کے ختم کرنے کا ثواب رکھتا ہے. وہ خدا اپنے خزانے میں سے دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا. اور عجیز انداز ہے، میں وہ بھی پیش کر دوں خاص طور پہ بچوں کے لیے. ممکن ہے کہ جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے تکرار ہو، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل ہو تاکہ ہماری زندگی جو اہل بیت چاہتے تھے کہ پربرکت بن جائے، ہم اس سے استفادہ کریں، بھولے نہیں. جن میں سے ایک ایک انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے. یہ کیا ہے اہل بیت کی طرف سے؟ فرمایا تمہارا بستر مسجد کا حکم رکھتا ہے. عجیب انداز ہے، تمہارا بستر مسجد بن جاتا ہے صرف تمہارے وضو کر کے سو جانے سے. شہزادی بستر تیار کر رہی تھی، اللہ کے رسول بیت الشرف میں داخل ہوئے اور یہی تو کہا بیٹی سونے کا ارادہ ہے؟ کہاں بابا جان، دن بھر کام کر کے تھک گئی ہوں، اب کچھ دیر آرام کرنے کا چاہتا ہے. کہا بس بستر پہ جب جا رہی ہو بیٹا، سونے سے پہلے ختم قرآن کر کے سویا کر. سونے سے پہلے
مجھ سمیت تمام انبیاء کو اپنے آپ کا شفیع بنا کر سو، تمام مؤمنین کو راضی کر کے سو۔ یہ ساری باتیں شہزادی سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ شہزادی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، بظاہر جن باتوں کو اللہ کے رسول کرنے کے لیے کہہ رہے وہ ممکن نہیں ہے، مگر یہاں بھی رحمت خدا کو بتانا تھا وہ کتنی وسعت ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی جزائیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چوتھے امام نے جب خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ان کے آگے آگے خواجہ حسن بصری بھی طواف کر رہا تھا، جسے مولا کائنات نے سمجھانے کے لیے تاریخ نے بہت ساری شخصیتوں کو بہت خوبصورت بنا کر دکھایا ہے، مگر ان بچوں کو حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کا فرمایا کہ امت موسیٰ کا جو سامری تھا وہ امت موسیٰ کا سامری تھا، جس کا نام ہی سامری تھا، کہ امت محمدی کا سامری یہ خواجہ حسن بصری ہے۔ اور کیسے ہے یہ سنیے، جو اپنے آپ کو انتہائی زہاد میں سے شمار کیا کرتے تھے، تاریخ میں جن کا نام زاہدوں میں شمار کیا گیا ہے، خانہ خدا کا طواف کر رہا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کا کام ہے لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونے دینا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں عزیزان محترم۔ جتنی بھی روایتیں عذاب کی یا غضب الہی کی ہے، یہ انسان کو بچانے کے لیے، یہ خود رحمت خدا ہے کہ انسان ان چیزوں کے قریب مت جائے، کہیں نقصان نہ اٹھا لے۔ باپ اپنی اولاد کو اگر روکتا ہے ٹھنڈا کھانے سے، کھٹا کھانے سے، یہ اس کے غضب کا نہیں، یہ اس کی رحمت و مہربانی کا تقاضا ہے۔ ہم اسے غضب کا تقاضا سمجھتے ہیں، مگر یہ خدا کے لیے، یہ خدا کی جانب سے یہ بھی رحمت ہے کہ ہمیں روک لیا ان چیزوں سے جو ہمارے کمالات کو نیچے لے کر آ جائے، جو ہمیں پستی میں لے کے چلے جائے۔ پستی سے بچانا بھی رحمت خدا ہے اور یہ بھی مہربانی ہے خدا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ خواجہ حسن عصری طواف کر رہا ہے اور عجیب جملہ کہہ رہا ہے، لجب ثم لجب النجا کیف النجا، تعجب اگر انسان بچ جائے تو کیسے بچے؟ اتنے شیطان کی رنگینیاں، اتنی دنیا کے ہوس، اور اس کے بعد بھی انسان بچتا ہوا نظر آ جائے، ممکن نہیں ہے بچنا اس کا۔ چوتھے امام پیچھے طواف کرے، فرمایا لجب ثم لجب ہلکا کیف ہلکا۔ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہو، باب رحمت کے پاس ہو، حجر اسود کے پاس ہو، مقام ابراہیم اور خانہ خدا کے درمیان سے، مقام رکن کے درمیان سے ہو، کبھی تم وہاں سے گزر رہے ہو کہ جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، کبھی اس کے پاس سے گزرے ہو جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور یہاں کہہ رہے ہو کہ پروردگار عالم سے کوئی بچا تو نعوذ باللہ کیسے بچا؟ رحمت خدا میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے، جس نے تلاش کر کر کے تمہیں رحمت خدا دیا ہے۔ مجھے تو تعجب ہے کہ اگر انسان ہلاک ہوگا تو کیسے ہلاک ہوگا؟ درود پڑھے محمد والے محمد، درود پڑھے محمد والے محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ ایک اور مرتبہ مل کے درود پڑھے محمد والے عزیزان محترم۔ تو چوتھے امام نے اس انداز سے پیغام دیا، اور جو بات کر رہے تھے کہ شہزادی کونین کے بعد جب ان کے بابا آئے وہ بات مکمل ہو جائے، کہ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا کہ بابا بستر پہ سوتے سوتے پورا دن کا انسان تھکا ہوا ہو، یہ میرے الفاظ میں ہے کہ پھر انسان اگر ان اعمال کو انجام دینے میں لگ جائے تو رات بیت جائے گی، تب بھی ان اعمال کو انجام دینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ بابا ایک بستر پہ جاتے ہوئے شخص کے لیے آپ ان امور کو انجام دینے کا کہہ رہے ہیں؟ کہ بیٹا جہاں قرآن کے ختم کرنے کو کہا ہے، اگر تم 3 دفعہ سورہ مبارکہ توحید کو پڑھ کر بستر پہ جاؤ تو ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، یہ غفلت ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مگر انسان کو اپنی پریکٹس میں رکھنا چاہیے۔ وہ پریکٹس میں رکھے گا، اس کی اولاد اس پریکٹس میں رکھے گی، اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گی، آپ کے نسلوں کے اندر یہ اہل بیت کی بتائی ہوئی باتیں رہ جائیں گی۔ اور جو بچپن میں سکھائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو کی بھی باتیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، وہ مولا کائنات کا جملہ کہ پتھر پر نقش کی مانند ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو مقام نصیبین کے اوپر مولا کائنات نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 31 یا 32، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے نہج البلاغہ میں فرق ہے، بعض میں 31 ہے، بعض میں 32 ہے، کہ مولا کائنات جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ رک کر مولا کائنات نے امام حسن مصطفیٰ کو مخاطب کر کے 31 صفحے کا درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک دو نہیں عزیزان محترم، طویل ترین نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، 31 صفحوں پر مشتمل نہج البلاغہ یہ خطبہ،
جس میں ایک باپ کو اپنی اولاد کو کس وقت کیسے اور کیا کیا نصیحت کرنا چاہیے، ان 3 چیزوں کو مولا کائنات نے بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا میں صرف سمجھانے کے لیے کہ تاکہ ایک باپ متوجہ ہو کہ کس وقت اولاد کو نصیحت کی اور کس وقت اولاد کو تربیت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کہ بعد میں پھر یہ باپ شکوہ کرتے ہوئے نظر نہ آئے کہ میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ زمانہ انتہائی خراب ہے، نہ زمانہ انتہائی خراب ہے نہ اولاد ہاتھ سے اس لیے نکلتی ہے کہ یہ بری پیدا ہوتی ہے، سارا نقص اور ساری کمی ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے۔ ورنہ یہ تو بچہ ہو کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، پیغمبر نے کسی زمانے سے، کسی علاقے سے، کسی قوم سے تو نہیں کہا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہر بچہ ہے تو آل محمد کے چاہنے والوں کے گھرانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ پاکیزہ بچے ہیں۔ تو پھر اگر یہ بگڑ گئے تو پھر باپ میں کی تربیت میں کوئی نقص ہے، کوئی توجہ میں کمی ہے کہ جس کے ایسے ہو رہا ہے۔ مولا کائنات میں جملہ فرماتے اس سے قبل کہ تو زمانے کی حوث اور دنیا کی نیرنگیوں کا شکار ہو جا اور دنیا والے منہ زور اونٹ کی طرح تجھے اپنے قابو میں کر لے کہ پھر میں تجھے چاہوں بھی تو قابو میں نہ آ، میں چاہتا ہوں کہ تجھے نصیحت کر لوں کیونکہ یہ نصیحت کا بہترین وقت ہے۔ اور فرمایا اس وقت جو نصیحت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے پتھر پہ نقش کیا جائے جو پھر کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ یہ تربیت کا وقت بتایا، اور پھر اپنی جگہ پہ پورے وہ 31 جملے ہیں، جا کے نہج البلاغہ دیکھیے گا، میرا عنوان نہیں ہے تربیت اولاد، لیکن جو بات یہ ہے کہ اگر بچپن میں یہ سکھا دیا جائے آپ کی جانب سے تو اولاد کے لیے یہ یاد رہ جانے والی باتیں ہوتی ہے۔ فرمایا شہزادی کونین سے کہ دوسری بات جو میں نے تم سے کہی کہ مجھ سمیت تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا لو، کہ اگر تم درود میں مجھ سمیت تمام انبیاء پہ درود بھیجو گی تو پروردگار عالم کے تمام انبیاء کو روز قیامت اپنا شفیع بنا لو۔ پیروے می سمیت عمار بنا دے مجھ کو، پیروے می سمیت عمار بنا دے مجھ کو، مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو، مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو۔ بڑھ گیا خون میرا جب یہ کہا بیٹے نے، اب کھلونے نہیں زنجیر دلا دے مجھ کو۔ سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ عزیزان محترم، یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے جو بچپنوں کے اندر ہی سکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، تو اس کے بعد شہزادی کونین کہتی ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمام مؤمنین کو اپنے آپ سے راضی کر لوں؟ یا تو باپ کا اولاد کو راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بیوی سے شوہر راضی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور سمیت کہا کہ پورے محلے کو راضی کرے، یہاں تو محلے کی نہیں کل کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر نے کتنے ظریف نقطے کی طرف توجہ دلائی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب ہماری توجہ کم ہے، کہ کون سی چیز ہے جو ان ساری کی ساری مصیبتوں کا باعث بنتی جس میں آج ہم گرے ہوئے۔ امن و امان کی مصیبت، رزق کی مصیبت، بے اولادی کی مصیبت، اولاد کے بگڑ جانے کی مصیبت، یہ ساری مصیبتوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ شب جمعہ میں مولا کائنات نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں سے سکھایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، دعائیں تک خدا کی بارگاہ میں پہنچنے سے مقید و قید ہو کے رہ جاتی۔ آخری حل تو مومن کے پاس یہی ہے، اس سے پہلے تو مومن جو زور لگا سکتا ہے وہ لگاتا ہے، اگرچہ کہ سب سے پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا تو مشکل آسان ہو جاتی، مگر جب تک ہمارے زور بازو میں زور ہوا کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، ہر جگہ ہم خود ہی پہنچ جائیں گے۔ اگر انسان پہلے ہی خدا پہ توکل کرے، پہلے ہی انسان، اسی لیے باقاعدہ روایتیں موجود ہے، جو مصیبتوں سے پہلے دعائیں مانگتا ہے مصیبت کے وقت میں اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ جو فرشتے دعائیں لے جانے والے روایت کے الفاظ وہ کہتے ہیں جانی پہچانی آواز ہے۔ اجنبی آواز کبھی ہوتی ہے کہ یہ آواز آج کہاں سے آ گئی، یہ بھی کوئی بندہ ہے خدا کا، آج ایگزسٹ کر رہا، لگتا ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی یہ آواز۔ عزیزان محترم، ہم بے بسی کی کیفیت میں جاتے ہیں، لیکن بے بسی نہیں، انسان کو جب سب کچھ بس میں ہوتا ہے تب بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اگر اس وقت شکر کرے گا تو مصیبت کے وقت میں امتحان اپنی جگہ پر، لیکن خالق کی مدد خاص طور پہ پہنچتے ہوئے نظر آئے گی۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے، اور جس کے اوپر سب مصیبتیں آئی ہو آپ اس کی مصیبت دور کرتے تو بتائیے وہ آپ سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ کہا بس تم اتنا کرو بیٹی کہ جب بستر پہ جاؤ تو اپنے سمیت تمام مومنین کے لیے استغفار کی دعا کیا کرو، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کیا کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مومن کی اس سے بڑی کوئی مدد ممکن نہیں۔
کہ اس کے گناہ بخش دے، اس کی ساری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ بس عزیزوں، یہ شہزادی کونین کی جانب سے سکھائی ہوئی وہ باتیں تھی جو باپ اور بیٹے کا مکالمہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں باپ اور اولاد کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، کیا سکھانا چاہیے، کن چیزوں کو محور گفتگو اور محور گفتگو بننا چاہیے۔ بس عزیزوں، وقت بہت مختصر رہ گیا، جو بات میں آپ کی خدمت میں کل کہہ رہا تھا وہ آج پھر دوبارہ نہیں شروع ہو پائی کہ یہ سارا تقاضا ایمان جو ہے، یہی مولا کائنات اپنے دور میں بتا رہے تھے اپنے بیٹے قائم کے انتظار کرنے والے مومن کے لیے، اور یہ فرما رہے تھے اس دور کے آنے والے مومن کا مقام کیا ہوگا۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں مقام سے متعلق کی روایت پیش کروں، اس کے بعد منزل مصائب پہ جاؤں۔ کل انشاءاللہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ جو مومن ہے جس کے لیے روایات ہے، اللہ کے رسول کی روایت، عجیب انداز ہے اللہ کے رسول کا، اصحاب موجود ہے، اصحاب بدر ہے، اصحاب احد ہے، اصحاب خندق ہے، اصحاب خیبر ہے، بیت رضوان والے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہاں ہے میرے وہ بھائی کہ جن کی ملاقات کو میں مشتاق ہوں۔ عجیب انداز ہے، کہاں ہے وہ میرے بھائی کہ جن کی ملاقات کو میں مشتاق ہوں۔ اصحاب رسول نے کہا اللہ کے رسول ہمیں آپ کے بھائی، بدر میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، احد میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اگرچہ کہ کھڑے رہنے والے بہت کم تھے مگر تقاضا تو تھا، علم مانگنے بھی ہر ایک نکل آیا تھا، جبکہ پچھلی ساری جنگوں میں علم چھوڑ کے بھاگے تھے مگر خواہش تو تھی۔ تو اللہ کے رسول کا بھائی کہنے کی اعتبار سے موقع مل رہا ہے تو ہر ایک کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا تم میرے اصحاب ہو، یہاں سمجھ میں آتا ہے اصحاب و بھائی برابر نہیں تو اصحاب و اہل بیت کہاں سے برابر ہو؟ درود پڑھے محمد والے۔ عزیزان محترم، تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ڈینائی کر دیا، کہا تم میرے اصحاب ہو۔ سمجھ میں آتا ہے اصحاب ہر کوئی بن سکتا ہے، تعریف میں شامل ہے، چاہے میں جانتا ہوں نہ جانتا ہوں، اگر میرے ساتھ وہ رہا ہے، اب چاہے وہ سفر میں رہا ہو، چاہے وہ کسی کام پہ رہا ہو، چاہے وہ کسی جگہ کے اوپر آپ ڈینٹسٹ سے ملاقات کرنے گئے ہو اور وہ آپ کے ساتھ ڈینٹسٹ کے سفر پہ گیا، صحابی تو وہی بن گیا، اس لیے کہ صحبت تو اختیار کی، ساتھ تو چلا۔ اس لیے کوئی ایک دن کا صحابی تھا، کوئی 1 سال کا صحابی تھا، کوئی 2 سال کا صحابی تھا، یہ الگ بات ہے کہ صحابی نہیں تھا، بس ایمان لایا تھا۔ اس سے جتنی روایتیں موجود ہیں اتنی نہیں ہے جتنی مولا کائنات سے موجود ہے۔ جو بچپن سے ساتھ چل رہا ہے اس سے کل 9 یا 13 روایتیں، اور وہ جو فتح مکے کے بعد ایمان ہوا اس سے 1.25 لاکھ روایتیں۔ تو یہ صحابیوں کا معیار ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ڈینائی کر دیا اور ایک مرتبہ کہا تم صحابی ضرور ہو، کیونکہ اسے کیچ کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے، مگر تم میرے بھائی نہیں ہو۔ کہا پھر اللہ کے رسول آپ کے بھائی کون ہے؟ کہا وہ آخری زمانے کا مومن، وہ آخری زمانے کا مومن جس نے نہ اپنے رب کو دیکھا مگر اس پر ایمان لایا، جس نے نہ مجھ کو دیکھا مجھ پر ایمان لایا، جو نہ میرے بیٹے کو دیکھے گا مگر اس پر بھی ایمان لائے گا، اور اتنا ثابت قدم ہوگا اس کا ایمان کہ جبکہ اس دور کا ایمان ہاتھ میں انگارے کو اٹھانا آسان ہوگا مگر اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہوگا۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا ذہن محترم، ثابت قدم رہنا مشکل ہوگا۔ اور چوتھے امام نے یہ کہہ دیا، وہ 34 سال تک اپنے باپ پر گریا کرنے والا، وہ روایت اس چوتھے امام سے موجود ہے کہ جب ایک پیک کا زمانہ چوتھے امام کو اتنا ملا، 34 سال میرے امام نے گزارے، کوئی کم عرصہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ جب 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک نسل پوری آ گئی جس نے چوتھے امام کو اپنے بابا پہ گریا کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے مظلومیت حسین کے تذکرے کو سنتے سنتے بچپنے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہونے والا تھا۔ آج چوتھے امام کو ہر ایک کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ کاش کہ میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا، کاش کہ میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا۔ امام پنجم راوی ہے، اور بہار میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام نے کبھی جلال میں نہیں آتے تھے، آج امام کا انداز تبدیل ہو گیا۔ اس سے زیادہ کسی کو کوئی ایسا ماحول نہ ملا تھا کہ جو جلال میں آتا جتنا ماحول چوتھے امام کو ملا، مگر اتنا صابر میرا امام تھا کہ کبھی کسی دشمن سے بھی امام نے غصے میں آ کر بات نہ اختیار کی۔ کیا کیا کیفیت امام کے لیے نہ گزری۔ بازار کوفہ و شام صرف سننے ہی کے لیے عزیزان محترم ہماری آنکھوں میں آنسو آتا ہے، سید سجاد نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر کبھی جلال میں نہ آئے۔ آج جب چاہنے والوں نے اس انداز سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کربلا میں اپنی جان دیتے، وہی فیعلیتنی کے الفاظ جو ہمیں سکھائے گئے، تو چوتھے امام نے بتایا کہ دیکھو دعویٰ کرنا اور ہے مگر دعوے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینا ہوتی، اور سکھایا جیسے چھٹے امام نے سکھایا تھا وہ مسلم خراسانی کو، کہا تنور میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھانا مقصود نہیں تھا، کچھ سمجھانا مقصود تھا کہ اپنے امام کی اس انداز سے پیروی کرنے والے ہمیں مطلوب ہے۔ اگر تم اس انداز سے پیروی کرنے والے ہو تو یقیناً یہ ساری روایتوں کے اندر جس مومن کی تعریف کی جا رہی ہے تم اس کے مستحق ہو۔ چوتھے امام نے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ پیچھے میری کنیز تنور جلایا ہے، جاؤ اس میں سے ایک انگارہ لے کر آ جاؤ۔
اب دیکھیں روایت کو ملائیے اس پوری کی پوری روایت کے ساتھ. وہاں چوتھے امام ہی کہہ رہے کہ آخری دور میں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہنا انگارے کو ہاتھ پہ رکھنے کے برابر ہوگا. اور یہاں چوتھے امام سبق دے رہے اپنے دور کے اندر کہ جاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو پیچھے جا کے اپنے ہاتھ پر انگارہ لے کر آ سکتے. کوئی ایک نہ اٹھا, کوئی ایک نہ اٹھا. عزیزان محترم, ہارون مکی جیسے, ابو بصیر جیسے, زرارہ جیسے, سلمان و ابو ذر جیسے مومن مطلوب طائمہ علیہ السلام کو, اور انہی کا انتظار ہو رہا ہے. عزیزان محترم, زمانے کے امام, میں آپ کی خدمت میں کل توقیع پیش کروں گا جو شیخ مفید کو اپنا بھائی کہہ کے جو 3 توقیات لکھی, اس میں سے ایک میں امام نے باقاعدہ اپنے درد کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں مگر تمہارا عمل ہے کہ جس نے ہم کو تم سے دور کر رکھا ہے. امام جتنی زیادہ ہماری خواہش ہے کہ امام سے ملاقات کرے, مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون کتنی تڑپ اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, مگر امام جو ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی اعتبار سے شک نہیں کیا جا سکتا. شدت سے امام کی خواہش ہم سے ملاقات کریں. اور روایتیں موجود ہے کہ 3 مقامات پر امام باوجود یہ کہ مومن خطا کار ہوتا ہے مگر آتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری میں کسی اعتبار سے کوتاہی نہیں کرتے, گرچہ کہ مومن کوتاہی کر جاتا ہے. عزیزان محترم, لیکن اگر واقعاً کربلا والوں کا ایمان جس ایمان کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے اور جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں, یہ درس ہے ہمارے لیے عزیزان محترم کہ کربلا والوں کے اس جذبے اور ایمان سے ہم سیکھیں کہ واقعاً یہ فرش عزا پہ دعا کرے کہ پروردگار ہمیں حسین کا ویسا چاہنے والا بنا جیسا حسین چاہتے ہیں. جیسے امام مظلوم نے دعائے عرفہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. حق ہے کہ ہم فرش عزا پہ دعا کریں, کیونکہ یہاں کربلا کے میدان میں ایسی مائیں موجود تھی جنہوں نے اپنے گود کے پالو بچوں کو امام حسین پہ یوں قربان کر دیا کہ اگر کوئی قربانی کے لیے کسی کے پاس قربانی نہیں تھی یا پیش نہیں کی جا سکتی تھی تو وہ تڑپ تڑپ کر پریشان نظر آ رہے ہیں. عزیزان محترم, آج 6 محرم کی شب آ گئی. دستور و طریقہ کار یہی ہے کہ اس شہزادے کا تذکرہ ہوتا ہے. دنیا حیران ہے اس بات کے اوپر, کیا کربلا میں واقعاً یہ بھی شہیدوں میں تھا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کربلا کے سفر کے لیے ہی اصغر پیدا ہوئے تھے, اس لیے کہ رجب کے مہینے میں اصغر کی ولادت ہے. رجب کے مہینے کے اندر امام نے مدینہ چھوڑا یعنی کربلا کا آغاز ہو گیا. سفر بڑھتا گیا, اصغر بڑھتے گئے. سفر اختتام پہ ہوا, اصغر بھی اختتام پذیر ہو گئے. عزیزو, عجیب تاریخ ہے. کیوں نہ باب الہوائی جو علی اصغر, اس لیے کہ یہ وہ علی اصغر ہے کہ جو کربلا کے میدان میں وہ قربانی پیش کیا گیا کہ قیامت تک نسل انسانیت حیران ہے اصغر کی اس قربانی پر. حسین شب عاشور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے, ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا, ایک حصہ عبادت الہی میں گزارا, ایک حصہ حسین خیموں کا معائنہ کرنے میں گزارتے ہوئے نظر آئے. ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں. کل آپ نے ام المصائب شریکت الحسین شہزادی زینب کے خیمے کی خبر بھی سنی. کبھی ام فروا کے خیمے کے پہاڑ سے گزرے, کبھی بہن ام کلثوم کے خیمے کے پاس سے گزرے, اور گزرتے گزرتے ایک ایسے خیمے کے پاس سے گزرے امرأ القیس کی یہ بیٹی کہ جس کا نام ام رباب تھا. حسین جب اس خیمے کے باہر پہنچے, ہر خیمے کے اندر ماں خوشی کے عالم میں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی. ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ماؤں کی خوشی کیا تھی کہ جس کسی کے پاس قربانی موجود تھی وہ ناز کر رہا تھا اپنی اس قربانی پر. لیکن ام رباب کے خیمے سے رونے کی صدائیں آتی. ام رباب کو خدا نے 2 اولاد دی تھی. انسان ان دونوں اولادوں کی قسموں کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے, مگر ام رباب مطمئن نہیں, مضطرب تھی. عجیب بے چینی و پریشانی تھی, اور یہ کہہ رہی تھی کہ خدا نے مجھے 2 اولادیں عطا کی, مجھے لڑکا بھی عطا کیا, لڑکی بھی عطا کی. لڑکا اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل چل کر بھی اپنے باپ پہ قربان نہیں ہو سکتا, اور بچی جس پر جہاز ساقط ہے. ہائے رے میری قسمت کہ میں اپنے والی پر کسی کو قربان نہیں کر سکتی. مگر حسین کہے تو کیسے, ام رباب تمہیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. تمہاری دونوں قربانی پیش خدا اس طرح سے مقبول ہوگی, ایک کربلا
کا فاتح ہوگا، ایک شام کی فاتحہ بنے گی۔ بس حسین نے کچھ کہا نہیں۔ عاشور کا دن آ گیا، اکبر کی صدا ہے کربلا کے جنگل میں گونجنا شروع ہوئی، اور ایک ایک کر کے حسین کا ساتھی حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرتا گیا۔ عزیزوں کی باری آ گئی، قاسم گئے لاشا پامال ہوا، اکبر گئے شہید ہو گئے، عباس شانوں کو کٹائے، فرات کے کنارے سو گئے، اور محمد مارے گئے، اولاد مسلم و عقیل شہید ہو گئی، اب کوئی نہ بچا۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین بلندی پر گئے، فَيَنظُرَ إِلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ، عجیب انداز سے غربت سے نگاہ کی، نہ دائیں کوئی چاہنے والا تھا نہ بائیں کوئی ماننے والا تھا، اور حسین نے کہا ارے یا قوم حل من یذبنا، ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کو پہنچے۔ اتنا کہنے کے بعد حسین نے انتہائی غربت سے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، کوئی ہے جو ہمیں پناہ دے، کوئی ہے جو ہماری استغاثہ پہ لبیک کہے، کوئی ہے جو ہماری مدد کو پہنچے۔ اتنا کہنا تھا، آواز تو آسمان سے بھی آئے، جنوں کی وادیوں سے بھی آئے، مگر حسین نے واپس پلٹا دیا۔ مگر ایک خیمے سے صدائے گریہ یوں بلند ہوئی کہ حسین بھی مجبور ہوئے، ارے بلندی سے پلٹ کر حسین جب جاتے خیموں کے جانب، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ بیویوں کی گریوں کی آوازیں کیوں ہے؟ کہا کہ بھیا آپ نے صدائے غربت کا استغاثہ کیا، بس بچے نے اپنے آپ کو رحمان سے گرا دیا، اور گویا کہ حسین سے کہہ رہا بابا کیا بھول گئے؟ آپ بھول گئے مگر میں نہ بھولا، جب مدینے سے چلے تھے آپ نے وعدہ کیا تھا کربلا کے شہیدوں میرا نام ہے، بس ایک بھی اگر ناصر موجود ہو تو فوج کے قائد کے لیے مناسب نہیں کہ صدائے غربت کو بلند کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے بھیا اکبر رہوار پہ سوار ہو کر گئے تھے، میں آپ کی گود میں سوار ہو کے چلوں گا۔ بس حسین نے ایک مرتبہ کہا بچے کو تیار کر دو، شاید کہ میں اس کے لیے کوئی 2 گھونٹ پانی کا بندوبست کر پاؤں۔ رباب نے اصغر کو تیار کیا اور نظار حسرت کے ساتھ ایک مرتبہ والی کے سپرد کیا۔ حسین نے ارے گرمی کی شدت تھی، بچے پر ابا کا دامن ڈالا اور ایک مرتبہ پہنچے اسی مقام استغاثہ پر۔ اس بچے کو ایک مرتبہ فوج اشقیاء کے سامنے آگے بڑھایا اور ایک مرتبہ کہا تمہارا قصوروار اگر ہو تو میں ہو سکتا ہوں، یا یہ تھے کہ جنہیں تم شہید کر چکے، اس بچے نے تو تمہارا کوئی نہ بگاڑا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، ارے تم میں کوئی اولاد والا ہے جو اس پر رحم کرے۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے کوئی جواب نہ دیا، حسین نے آگے بڑھ کر بچے کو زمین کربلا پہ رکھا۔ یہ نرم و نازک بچہ عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دیا گیا اور بچے نے ایک مرتبہ مچلنا شروع کیا، یا بچہ مچلا یا فوج یزیدی میں خلبلی مچی، لشکر اعداء کے لوگ منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر ابن سعد گھبرا کر کہتا ہے اقتا کلام الحسین، بس اتنا کہنا تھا۔ ہرملا نے ارے سے شعبہ تیر جوڑا جو عربوں میں درخت کو گرانے کے لیے، اونٹ کو قہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ اس قابل تو نہ تھا کہ اس تیر سے شہید کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقتل میں جملہ ہے جب تیر روانہ ہوا من الاذن الى الاذن من الورید الى الورید، ارے بچے کے کان سے دوسرے کان تک چھید کے چلا گیا، بچہ باپ کی گود میں منقلب ہوا۔ حسین نے آسمان کی جانب بچے کے خون کو ایک مرتبہ اپنے چلو میں لے کر اپنے چہرے پہ لگایا، کہا اے پروردگارا گواہ رہنا اس امت نے اس 6 مہینے کے بچے کو بھی ذریت حسین میں باقی نہ رہنے دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین بلندی سے نیچے چلے۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین خیمے کی جانب بڑھتے جاتے تھے، پیچھے ہٹتے جاتے تھے کہ ناگا یہ سوچتے ہو ارے میں نے تو برداشت کیا مگر اس کی ماں اسے کیسے دیکھے گی، بس آگے بڑھتے تھے اور کہتے جاتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये कहकर हुसैन ने हिम्मत को जमा किया और एक मर्तबा खेमे में दाखिल हुए। अजीजों तो जुमले, बस गुफ्तगू तमाम। आपने एक मर्तबा गिरिया किया, बस एक मर्तबा उम्मे रुबाब ने एक जुमला नहीं कहा, बल्कि पहले सकीना ने कहा, बाबा जान आपको असगर बहुत प्यारा है। आपने असगर को पानी पिला दिया, इसीलिए असगर खामोश हो गया। हुसैन कोई जवाब देने के काबिल नहीं। अब आका दामन हटाया, बच्ची घबरा कर पीछे हटी। उम्मे रुबाब ने बेसाख्ता कहा, या बुनैया, अरे प्यारे बेटे, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जा। मातम हुसैन।